بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ دعا مانگے ہوئے اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اس نبی کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھوں کی جو دیکھتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس قدم سے تم چلتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس زمین پر تم چلتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس زبان سے تم کھاتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس طریقے سے تم سانس لیتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے میری نعمتوں کا شمار۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کو شمار کرنا چاہتے تو تم میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہی ایک مقام پر قرآن میں کہتا ہے میری نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کہہ رہا میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بندے نے کہا مولا تیری وہ نعمت ہے کیا جس کا ہم چرچا کریں؟ تو اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ ترجمہ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے مفہوم ہے کہ اس نعمت کا چرچا کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تلواریں نکالتے تھے، خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، ظلم و بربریت کے ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی وہ نعمت تمہارے درمیان میں آئی اور اس نے تمہیں دشمنی ختم کر کے بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے۔ کہنے سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرو جب تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اس نے تمہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں لا دیا۔ اس محبوب کی آمد کا چرچا کرو۔ تو عزیزان گرامی وقار خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے، جب انسان انسانیت سے ناآشنا تھا، آدمی تو تھا مگر آدمیت کے شرف سے بے لقا تھا، دنیا جی تو رہی تھی، دل تو تھا مگر دھڑکنے کا سلیقہ نہیں جانتا تھا، چاند تو تھا مگر چاندنی سے محروم تھا، آفتاب تو تھا مگر نور کی شعائیں اس میں پائی نہیں جاتی تھی۔ 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت قبیلہ بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت آمنہ کی گود میں ایک ایسا نور چمکا جس نے اپنوں کو بھی چمکایا، غیروں کو بھی چمکایا۔ ایسا کرم ابر کرم برسا کہ پکار کر کے کسی نے کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اس نبی کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے جن کی آمد کے وقت آتش کدے استگر نے سرد ہو کر کے ان کی آمد کا استقبال کیا، لات و منات سجدے میں گر کر کے اس کی توصیف کرنے لگے۔ ابو قبیس کے پتھروں نے بے اختیاری میں صدا دی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام سر وحدت سراج بزم ایمانی، زہ عزت یہ افزائی زہ تشریف افزانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی نقابت کے دائرے میں داخل ہوتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ ایک بات آپ انصاف سے بتائیے گا،
کہ اگر باپ بزنس مین ہے، کسی کارخانے کا مالک ہے، اور باپ کے جیتے جی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں قدم کی برکتیں لیتا ہوا، باپ کے رہتے ہوئے اگر بیٹا اگر کارخانہ سنبھالنے لگے، بزنس سنبھالنے لگے، باپ کو سکون ملتا ہے، بیٹوں کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ میرا نائب، میرا جانشین، میرے کام کا سنبھالنے والا دنیا میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رخصت کرنے والے تھے کہ ان کی موجودگی میں اللہ نے نبی کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی اللہ نے حضرت اسماعیل کو بھیج دیا، حضرت یعقوب کے زمانے میں ہی اللہ نے حضرت یوسف کو بھیج دیا۔ ہر نبی کے زمانے میں ایک نبی موجود تھے، ان کا نائب، ان کی موجودگی میں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر پرواز کرنے کے 580 سال گزر گیا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میرا نبی کسی نبی کے رہتے ہوئے آ جائے۔ کہتے سبحان اللہ، اندھیرا چھا چکا تھا، 580 سال کا غیب، 580 سال کتنا لمبا وقفہ ہوتا ہے، اتنا لمبا غیب جو نبی تعلیم دے کر کے گئے تھے دنیا بھول چکی تھی، ایک خدا کا کلمہ بھول چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب ایک شعر پڑھتا ہے کفیل امبر، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، پورے سال آپ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، عید میلاد النبی پر حضور کی آمد کے مہینے پر ضرور اٹھایا کیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں کفیل امبر جوش میں کوئی بات نہیں کہتا ہے۔ 12 سال ہو گئے ہیں، 13 سال کم و بیش اس لائن میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ کفیل امبر کی نقابت پر انگلی کو دودھ کی بات ہے ناخون بھی رکھ سکے۔ میں بزرگوں کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا چلتا ہوں۔ ایک بات کہوں، ہاتھ کیوں اٹھایا کیجئے حضور کی آمد کی خوشی میں؟ جب حضور کی دنیا میں ولادت ہوئی، ابو لہب حضور کا چچا لگتا تھا، صوبیہ ایک لونڈی تھی، غلام تھی، باندی تھی، جا کر کے کہی کہ ابو لہب تیرے گھر میں بھتیجا آیا ہے۔ ابو لہب نے اس انگلی سے اشارہ کیا، جا تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کسی نے پوچھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جس کو سب مانتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، کسی نے پوچھا ابو لہب بتا جہنم میں تیرا کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تو بہت برا ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی میں اللہ تشنگی کو بجھانے کی صلاحیت دے دیتا ہے، کیونکہ میں نے اس نبی سے اپنے بھتیجے محمد کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اس نبی کو، اس انگلی کو چوستا ہوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ ابو لہب کافر تھا، مگر نبی جان کر نہیں، بھتیجا جان کر آزاد کیا تھا، تو آج تک خوشی محسوس کر رہا ہے۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارا ایمان ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ادریس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت آئے مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ زمین جھومی فلک جھوما، عقیدت کا سلام آیا، زباں پر جب بھی میری احمد مرسل کا نام آیا۔ نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے۔ بابو ایک جگہ چھوڑ دو، انگلی وہاں پہ مت رکھو، مجھے سب سے زیادہ